بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از نوید, محمد نوید, اردو ٹیچر. عزیز طلباء, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. 9th کلاس کا آج ہم لیکچر نمبر 1 شروع کر رہے ہیں. اسکول بند ہونے سے پہلے ہم نے چیپٹر 7 تک ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم لیکچر نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے, لہو اور قالین. تو چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں چیپٹر کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کرواؤں گا بیٹا, تو اس کے بعد پھر ہم چیپٹر شروع کریں گے. لہو اور قالین کو لکھنے والے میرزا ادیب ہیں. ان کا نام میرزا ہے, مرزا نہیں ہے. تو آپ نے یہ چیز, اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. میم کے نیچے یہ کے نقطے ہیں. 1914 میں ان کی پیدائش ہے اور 1999 میں ان کی وفات ہے. 85 سال ان کی ٹوٹل عمر ہے. مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام یعنی کہ تحریری یا دستی یا خود سے رکھا ہوا نام مرزا ادیب ہے. 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرس کیا. مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا. اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں مدد کی. مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی, مگر جلدی سے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے. افسانہ فرضی کہانی. انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت کی, ان کے مرتب کیا اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے. پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے. مرزا ادیب یکبابی یعنی کہ ایک مرکزی کردار یا صرف یکبابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں. ریڈیائی بغیر تصویر والے یعنی صرف آواز والے. تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یکبابی ڈراموں کو جو فروغ ملا یعنی شہرت ملی, ان میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا. وہ معاشرے کے نبض شناس تھے یعنی کہ لوگوں کو پہچان لیتے تھے, اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے. مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے, انمول بصیرت, دانائی, فنکارانہ گرفت سے کام لیا. فنکارانہ تخلیقی کام کرنے والا. انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا. ان کے مکالمے نہایت برجستہ یعنی بروقت, مختصر اور برمحل یعنی کہ موقع پر ہوتے ہیں. ان کے جو اس ٹائم کی صورتحال چل رہی تھی اسی کے مطابق یہ مرزا ادیب ڈرامے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری, ان کے پڑھنے والا یا ناظر دیکھنے والا کی دلچسپی شروع سے آخر تک رہتی ہے, جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کے سب سے بڑی خصوصیت ہے. ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں:
आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून अहम रुकन, फसीले शब रात की चार दीवारी, खाक नशीं मट्टी में छुपे हुए, पसे पर्दा पर्दे के पीछे और शीशे की दीवार, इनके अलावा सहरनवर्द के खतूत, सहरनवर्द के रोमान यानी कीमती दास्तान, मट्टी का दिया, आप बीती इनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। बेटा ये था मिर्ज़ा अदीब का इंट्रोडक्शन। ड्रामा इन्होंने लिखा है लहू और कालीन। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इस ड्रामे का। इस ड्रामे में है क्या, मिर्ज़ा अदीब कहना क्या चाहते हैं। उनका इस ड्रामे लिखने का मकसद कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की गुर्बत का या दूसरों की गरीबी का फ़ायदा उठाकर अपने लिए माशरे में अहम मकाम पैदा करते हैं। उनके नज़दीक किसी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की कोई फ़िक्र नहीं होती। उनका मकसद सोसाइटी में लोगों के सामने अपने आप को बड़ापन शो करना, अपनी इज़्ज़त व अपना मर्तबा, अपना मकाम बढ़वाना, ये उन लोगों का मकसद होता है। इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह हुआ। एक गरीब मुसव्विर जिसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक अमीर शख्स ने उसके साथ खिलवाड़ किया, उसके फ़न के साथ खेला, जिसकी वजह से उस गरीब मुसव्विर को ख़ुदकुशी करनी पड़ी। उसके फ़न के साथ ये किस तरह, ये अमीर शख्स किस तरह खेलता है, किस तरह उसके फ़न को अपनी ज़ीनत व सजावट और अपनी आबरू का ज़रिया बनाता है, इस ड्रामे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से वो चालाकी से लोगों को कानो कान खबर ना होने के बराबर उसने लोगों में अपनी इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा भी बनाया और उसके फ़न के साथ उसने खेला भी। सबसे पहले हम इसके किरदारों पर आते हैं। किरदार में सबसे पहले बाबा जो कि एक नौकर है, तजम्मुल एक सरमायादार शख्स है, अख्तर एक मुसव्विर है, तस्वीरें बनाने वाला, और रऊफ़ तजम्मुल जो कि एक अमीर शख्स है, उसका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है। अब ये मंज़र पेश कर रहा है कि मंज़र स्टार्ट में क्या है। सरदार तजम्मुल हुसैन जो कि एक अमीर शख्स है की कोठी का नाम अन-निशात मतलब खुशी का एक वसी कमरा, बड़ा ये कमरा अख्तर स्टूडियो यानी तस्वीरें बनाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। नहायत आला फर्नीचर लेटने बैठने व चीज़ें रखने का घरेलू सामान, नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता सजा हुआ, फर्श पर कालीन यानी गलीचा, दीवारों पर, उसी कमरों के दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार बड़े कारनामे, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट है और कुर्सियाँ शुमाली दीवार के साथ लगी हुई कुछ अलमारी का मीनिंग भी लिख लें, वो लंबा व दराज संदूक जिसमें किताबें वगैरह रखी जाती हैं। दोनों अलमारियों में मजलद यानी कि जिल्द की हुई किताबें, कारनेस यानी कि मुंडीर दीवार, मुंडीर भी कह सकते हैं, दीवार भी कह सकते हैं, और तपाइयों के ऊपर तपाई छोटी मेज़, तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन आरास्ता गुलदान जिसमें फूल रखे जाते हैं, दरवाज़े और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त यानी दरमियान में एज़ल पर
ایزل تصویر بنانے کے لیے لکڑی کا ٹپکن، کینوس، ولایتی کپڑا جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ یہ اس کے کمرے کی، یہاں اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس کے کمرے کی یہ کنڈیشن ہے۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح، موسم گرمیوں کا ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ وقت صبح ہے، روشن دان جہاں سے ہوا یا روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن، یعنی کہ مٹی صاف کرنے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے، جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دو چار لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے، جو کہ ایک سرمایہ دار شخص ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ تجمل بولتا ہے، یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا سے پوچھتا ہے، یہ اختر کہاں ہے؟ بابا تو بتاتا ہے، ادھر باغ میں ہیں سرکار مالک۔ یہ مکالمے کی شکل کا ایک ڈرامہ ہے۔ اب تجمل پھر پوچھتا ہے، ابھی تک باغ میں؟ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا بتاتے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں، رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بابا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب تجمل کو تھوڑی سی تشویش، حیرانی ہو رہی ہے کہ رات سرکار کیا؟ پوچھتا ہے، تجمل کہتا ہے، رات کیا؟ بابا کہتا ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اب یہ بابا بتا رہا ہے، ہوا یہ کہ سرکار میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے۔ شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی یعنی کہ لاٹھی نظر آ گئی۔ تجمل اب بولتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ، سب سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا کہتا ہے کہ سرکار، میں نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، یعنی کہ اس روم کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، سرکار۔ تجمل کہتا ہے، کیا ہے؟ بابا کہتا ہے، شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے، ایسے کھوئے۔ اب تجمل پھر کہتا ہے، پھر وہی بات ایک بار جو کہہ دیا کہ تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں، کچھ نہ سمجھتے ہوئے۔ اچھا سرکار۔ تجمل، بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا کہتا ہے، بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے، ولایتی کپڑا۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر، ڈھلتی ہوئی عمر، جاتی ہوئی عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے یعنی بغیر کنگھا کیے ہوئے، آنکھیں شب بیداری یعنی رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، یہ تھا اس کا لباس کی صورتحال۔ آستینیں، قمیص کی باہنیں، میں لکھ رہا ہوں باہنیں، آنکھوں کے قمیص کی آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں واضح ہلکے دائرے۔ اب اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے بھی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا کہنا ہے آپ نے؟ تجمل کہتا ہے، بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر کہتا ہے، جی ہاں۔ تجمل بولتا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی بھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق یعنی کہ حقدار قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیجا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر کہتا ہے، مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے
تجمل اختر کی بے نیازی بے پرواہی پر حیران ہے، متعجب حیران. تمہیں اس کا علم تھا؟ اور کہ آپ کو پہلے سے اس بات کا علم تھا تو پھر آپ کو جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی. اختر کہتا ہے کہ اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے. تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہو جتنی ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے. اختر خاموش ہے کہ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، عزت نہیں ہے. میں نے اسی خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے. تمہیں مبارکباد دینے کے لیے شہر کے معززین آ رہے ہیں. سنا تم نے؟ یہ تجمل کہتا ہے اختر کو. اختر خاموش ہے. تجمل کہتا ہے جو کیا کہا میں نے، یعنی کہ جو میں نے بات کہی پیچھے چائے کے حوالے سے وہ تم نے سنی ہے؟ اختر کہتا ہے کچھ نہیں، میں نے نہیں سنا. تجمل پھر کہتا ہے کچھ نہیں. اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا. معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر کہتا ہے جی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بابا میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. تجمل کہتا ہے اس نے کہا تھا، مسکرا کر تھوڑا سا تجمل مسکراتا ہے، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، خرابی ہے ان دنوں. تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے، بابا نے میرے بارے میں صحیح کہا تھا. تجمل یعنی کہ کچھ کہنے والا تھا، خاموش ہو جاتا ہے. اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں یہاں سے اب جانا جا رہا ہوں. تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت. رخصت ہونے کی ضرورت؟ لہجہ انداز. اختر میرا دل چاہتا ہے. تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی آپ کو پرابلم جس وجہ سے آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں؟ اختر کہتا ہے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے. تجمل پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر کہتا ہے میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. پھر بھی میں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. تجمل کہتا ہے پھر بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اگر جانا چاہ رہے ہو تو وجہ بتاؤ، نہیں اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ. اختر کہتا ہے مجھے جانا ہی چاہیے. تجمل بے وقوف نہ بنو. یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا جواب اختر کہتے ہیں اس کا جواب دے چکا ہوں. تجمل کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ ذرا سوچو تو. یہاں کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، قدر و منزلت، اونچا مرتبہ، مقام. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ تم آج ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو بیٹا یہ ہم نے آج کم و بیش 3-4 پیج پڑھے ہیں اس چیپٹر کے. تو بیٹا جیسے جیسے لیکچر چلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے ڈائری بیٹا تیار کرتے جانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب اتنا زیادہ وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ جب اسکول کھولے جائیں تو پھر سے آپ تیاری کریں یا پھر سے ہم پڑھائیں. ہاں جو رہ جائے گا وہ پڑھائیں گے، جو پڑھایا جائے گا اس کا لیے ٹائم مشکل ہوگا. تو آپ نے ڈیلی کی ڈائری جو ہے وہ ڈیلی تیار کرنی ہے تاکہ پیپر آنے پر ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں، تو آپ نے ڈائری جو ہے، میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا ہوگا، تو آپ نے ڈیلی مجھے واٹس ایپ پر اپنی ڈائری جو ہے لکھ کر چیک کروانی ہے. تو چیپٹر نمبر ہمارا جو ہے وہ 8 ہے. جو بھی آج ہم نے الفاظ معنی پڑھے ہیں اسی کو بیٹا آپ نے لرن+R پہ کرنا ہے اور واٹس ایپ بھی کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.